بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فرور کے سبھی سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بعد پیش آنے والے کچھ معجزات کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کفر و اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو شاندار کامیابی عطا فرمائی اور کفر کی جڑ کاٹ دی۔ کافروں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا اور وہ مکے میں بیٹھے تلملا رہے تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عمیر بن وہب الحجمی جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد صفوان بن امیہ کے ساتھ مکے میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ایذا پہنچانے میں پیش ہوتے تھے۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی بن گیا تھا۔ عمیر نے جنگ بدر کے حالات پر اظہار افسوس کیا اور مسلمانوں کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے۔ صفوان نے سن کر کہا، خدا کی قسم، جو لوگ بدر میں مارے گئے ان کے بعد زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، با خدا تم نے سچ کہا، خدا کی قسم، اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ نہ ہوتا اور اہل و عیال کی فکر نہ ہوتی تو میں ضرور مدینہ جا کر محمد کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ مدینہ جانے میں میرے لیے یہ بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ملنے آیا ہوں۔ صفوان نے موقع کو غنیمت جانا اور کہنے لگا، تمہارا قرض میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں اور تیرے اہل و عیال کو میں اپنے اہل و عیال کی طرح سے سرپرستی میں رکھوں گا۔ عمیر نے اس سے کہا، بس اس معاملے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اس نے کہا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار خوب تیز کی اور اسے زہر میں بچھا دیا۔ پھر وہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ لوگ جنگ بدر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے اللہ نے انہیں جو عزت بخشی تھی اور ان کے دشمنوں کو جس طرح سے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ تلوار سے مسلح تھا اور اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بٹھا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، خدا کی قسم یہ کسی شرارت کے لیے آیا ہے۔ یہی ہے جس نے بدر کے میدان میں دشمنوں کو ہمارے اوپر چڑھائی کے لیے آمادہ کیا اور ہماری تعداد کا اندازہ بھی اسی نے بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب اپنی تلوار لے کر آیا ہے اور اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے اور اسے کھینچتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اور اپنے انصاری ساتھیوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جائیں اور اس خبیث پر نظر رکھیں کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے پکڑے ہوئے لا رہے ہیں تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو۔ پھر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمیر میرے پاس آ جاؤ۔ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنے جاہلانہ طریقے کے مطابق سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کا بہترین طریقہ سکھایا ہے اور یہ اہل جنت کا طریقہ ہے جس میں سلامتی اور رحمت کی دعا دی جاتی ہے۔ عمیر نے کہا، اے محمد، با خدا تم جانتے ہو کہ یہ طریقہ زیادہ پرانا نہیں ہے، اس لیے مجھے معاف کیجیے، میں اس سے بے خبر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا قیدی تمہارے پاس ہے، میں اسی لیے آیا ہوں، میرے ساتھ نیکی کرو اور اسے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے گلے میں جو تلوار لٹک رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، کیا اس تلوار نے بدر میں ہماری کوئی مدد کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جھوٹ بولا، تم صفوان بن امیہ کے ساتھ حجرہ اسود کے قریب بیٹھے تھے،
پھر تم نے قریش کے مقتولین کا آپس میں ذکر کیا تو تم نے صفوان سے کہا کہ اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کا کام تمام کر دیتا۔ تمہاری بات سن کر صفوان نے تمہارا قرض بھی اپنے ذمہ لے لیا اور تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کا بھی وعدہ کیا۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، مگر میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی حائل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر حیران رہ گیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں جو آسمان کی خبریں بتایا کرتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی ہم اسے جھٹلاتے تھے۔ اب یہ معاملہ جس کی آپ نے مجھے خبر دی ہے اس کا علم میرے اور صفوان کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ خدا کی قسم میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ اس کی خبر سوائے اللہ کے آپ کو کسی نے نہیں دی۔ بس حمد و ثنا اس اللہ کی جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی اور مجھے یہاں تک چل کر پہنچایا، اور حقیقت حال میرے اوپر واضح ہو گئی۔ اس کے بعد عمیر نے کلمہ شہادت پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبول اسلام پر خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ اور اسے قرآن مجید پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو بھی آزاد کر دو۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حالت کفر میں اللہ کے بندوں کو شدید تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور اللہ کی روشنی کو بجھانے میں کوشاں تھا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جا کر اہل مکہ کو اللہ اور اس کے رسول اور دین حق کی طرف دعوت دوں، شاید اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر کو اجازت دے دی اور وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینے کی طرف روانہ ہونے کے بعد صفوان بن امیہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ عمیر جلد ہی کوئی خوشخبری لائے گا۔ وہ اہل مکہ کو ہر روز بتاتا کہ ان قریب تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا جس کے بعد تم بدر کے سارے غم بھول جاؤ گے۔ صفوان ہر قافلے سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک سوار آیا اور اس نے صفوان کو بتایا کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے۔ صفوان کو بہت افسوس ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ عمیر سے کبھی کلام نہیں کرے گا اور اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دوستو، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو لوگوں کو کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اگر کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتا تو آپ اسے آڑے ہاتھوں لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا ڈر خوف نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔